الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ہم اس وقت بر عثمان کے پاس ہیں اور یہ وہ کنواں ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے خریدا، تو انشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ راستہ ملے تو ہم اندر بھی جائیں گے انشاءاللہ، اور دیا کہ آپ سب کو بھی زیارت کرواؤں۔ یہ کہ مدینہ پاک کی گلیاں ہیں، یہ مدینہ پاک کے رہنے والے لوگوں کے گھر ہیں اور ہم ان گلیوں میں چل رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک سب کو ان گلیوں میں چلنا نصیب فرمائے اور ہمیں بھی بار بار چلنا نصیب فرمائے۔ یہ دیکھیں یہ یہاں کے لوگوں کے گھر ہیں جو رہتے ہیں ادھر۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ایشی علاقہ ہے یہ۔ بر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بر کا مطلب ہوتا ہے کنواں، اور عثمان غنی کنواں ہے یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابھی ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ، کوشش کر رہے ہیں کہ نہ چل پھر ایسے کہ ہم کو دروازہ ملے تو ہم اس کے اندر جا کے اس کی زیارت کر سکیں، لیکن ابھی نہیں ملا، لیکن چل تو رہے ہیں نا ساتھ ساتھ، تو میں نے سوچا کہ آپ کو بھی سب کو زیارت کروا دوں۔ یہ حاجی عبدالجبار بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ، محبوب بھائی بھی ہیں اور بابر بھائی، عثمان بھائی ہیں۔ اللہ پاک سب کو یہاں پہ آنا اور یہاں پر چلنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ یہ مدینہ پاک کی مسجد ہے جی، مینار نظر آ رہا ہے۔ یہ یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں، یہ رہائشی علاقہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہوا چل رہی ہے بڑی پیاری ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں آپ، مدینہ پاک میں بڑی پیاری ہوا چل رہی ہے۔ اور اس کنویں کے اندر بھی یہ دیکھیں، یہ ٹریکٹر بھی کھڑا ہوا ہے، اس کے اندر ابھی تک کام ہوتا ہے سارا، لوگوں کی رہائشیں ہیں، اندر باغ ہے، یہ سب اللہ پاک سب کو نصیب فرمائے اس کی زیارت۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ۔ یہ نیا کوئی چیز بن رہی ہے اوپر، ویسے گنبد ہے، شاید یہ مسجد بھی ہو سکتی ہے، بلکہ مسجد ہی ہے۔ تو اللہ پاک، یہ دیکھیں گھر ہیں یہاں کے رہنے والے لوگوں کے، کتنی خوش قسمتی ہے۔ یہ لوگ ادھر رہتے ہیں، مدینہ پاک رہتے ہیں، ہم تو سوچتے ہیں کہ ادھر یہ لڑی ہے۔ سبحان اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ بس زیارت کرتے جائیں، آپ سب دیکھتے جائیں، دیکھیں آپ۔ وعلیکم السلام، کیف الحال؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ پاکستان؟ پاک پتن شریف۔ اچھا، دروازہ تک پہنچ، دروازہ کوئی ہے اس کا؟ دروازہ سر بند ہوگا اس ٹائم سارا، جو اصل کنواں ہے نا وہ تو دیکھا ہے لیکن۔ فرنٹ کی طرف ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ علیہ وسلم۔ دروازہ نہیں ہمیں مل رہا، کھلا بھی نہیں، ابھی کوئی دیکھے ہیں دو تین لیکن کھلے نہیں۔ یہ دیکھیں کتنا پیارا منظر ہے۔ یہ بر عثمان ایسا بندر، باہر جالی لگی ہوئی ہے اور اندر سارا بر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ واپس ہی چلیں پھر، کیونکہ دروازہ تو بند ہوگا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ۔ دروازہ تو کوئی بھی نہیں کھلا، لیکن یہ ہے کہ زیارت تو کر رہے ہیں نا ساتھ ساتھ، سب زیارت کریں۔ یہ شکر الحمدللہ کہ زیارت ہو رہی ہے۔ مدینہ پاک کے لوگ ہیں ماشاءاللہ، اور ابھی یہ جو بندہ ملا یہ بھی مدینہ پاک میں ہی رہتا ہے، تو ہمارے بڑے افضل ہیں، ہر وقت ادھر رہتے ہیں۔ ان کے اعمال ان کے ساتھ، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، لیکن خوش قسمتی تو ہے نا جی، یہ بھی مدینہ پاک کے لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ۔ بادل بھی آئے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں سامنے یہ بادل، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑا پیارا موسم بنا ہے، بلکہ یہ چانسز بھی کل بھی بارش کے تھے اور آج بھی ہیں۔ اللہ کرے تو رحمت کی برسات مدینہ پاک میں ہو تو دیکھیں۔ یہ دروازے تو ہیں لیکن بند ہے، اور کھجوروں کا باغ ہے سارا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ یہ وہ جگہ ہیں جن پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک لگے ہیں۔
سرکار یہاں پر چلتے رہیں اور آج ہم گناہگار اپنے برے قدموں کے ساتھ اپنے گندے قدموں کے ساتھ یہاں پر چل رہے ہیں. یہ صرف سرکار کا کرم اور اللہ کی رحمت ہے اور ہم اس لائق نہیں ہیں. ہم اس لائق نہیں ہیں. یہ صرف سرکار کا کرم ہے. یہ صرف حضور کی نظر ہے کہ انہوں نے ہمیں بلایا ہوا ہے ادھر. بس بابا جی سرکار کے پیر و مرشد کی نظر ہے. بابا سرکار کا کرم ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم ہے. اپنے پاس اپنے اعمال تو کچھ نہیں. یہ نسبت کا سارا فیض ہے کہ ہم سب ادھر آئے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں یہ اس کے اندر یہ بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں. یہ کمرہ اس کے اندر بنا ہوا ہے. کھجوریں لگی ہیں اندر. سبحان اللہ. دل تو یہی تھا کہ اندر جائیں اور نا اندر سے سارا دکھائیں اور خود بھی زیارت کریں اور زیارت کروائیں بھی, لیکن وہ تو نہیں ہو سکا کہ ٹائمنگ ہے. ابھی تو سارا بند ہے لیکن کھلا ہوتا ہے کیونکہ اندر رہائشیں بھی ہیں. اب بند ہے. یہ دیکھیں سبحان اللہ. مدینہ پاک کے لوگوں کی رہائشیں, اعلیٰ لوگوں کے گھر ہیں. ہمیں بھی بار بار اس جگہ کی زیارت نصیب فرمائے اور ہم آتے ہی رہیں جب تک ہم ہیں. ظاہری باطنی طور پر سرکار ہم پر کرم فرماتے رہیں. پہلے بھی فرماتے ہیں, آگے بھی فرماتے رہیں اور سب پہ اپنا کرم فرمائے. ماشاء اللہ جو بھی گزرتا ہے مدینہ پاک کے لوگ بڑے اچھے ہیں. سب سلام کرتے ہیں. سب یہ دیکھیں ہوا آپ کو شاید محسوس ہو رہی ہو, بڑی پیاری ہوا. یہ بلی مدینہ پاک کی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. بڑی شان ہے اس کی بھی جو مدینہ پاک میں ہے. یہ دیکھیے یہ بھی بلی ہے بڑی پیاری. یہ بھی یہ چلی گئی کھڑی ہے ابھی. دیکھ لیں آپ مدینہ پاک میں رہتی. سبحان اللہ. ان بلیوں کی ایک خاصیت ہے کہ ان کو کوئی چیز پھینکے تو یہ نہیں لیتی. آپ بھی آئیں, اللہ پاک آپ کو بھی دکھائے, اور جو آئے ہیں ان کو پتہ ہوگا یہ کچھ چیز نہیں ایسے پھینکو تو نہیں لیتی, لیکن یہ کہ پیار سے اگر کوئی چیز دو تو پھر لیتی ہیں. سرکار کے پاس رہتی ہیں جی, ان کی بات بنتی ہے, وہ یہ کر سکتی ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں رہتی ہیں. جی بھائی ظفر بڑی دعائیں, اللہ پاک آپ پہ کرم فرمائے. مدینہ پاک رہ کے آپ سے بات ہو رہی ہے اور اسی لیے کر رہا ہوں کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں اور سب اس حاضری میں شامل ہو جائیں یار, اور اللہ پاک اس کا اجر سب کو عطا فرمائے. آجزانہ کوشش ہے اور بالکل نہ کردہ کوشش ہے. یہ میں کچھ بھی نہیں کر رہا اور نہ کر سکتا ہوں. یہ سرکار کے کرم سے سب کچھ کہ ہم سب زیارت کر رہے ہیں. جو ادھر بات ہو رہی ہے سرکار سب کچھ, سرکار تو ادھر گھر بیٹھے تو سب کچھ جانتے ہیں, ہماری باتیں سنتے ہیں. سرکار نے ارشاد فرمایا ہے, ہمارا درود و سلام بھی سنتے ہیں, ہماری باتیں بھی جانتے ہیں, جو سب جانتے ہیں. لیکن ادھر خود ادھر چل کے پاک میں حاضری لگوانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو حاضریاں لگ رہی ہیں ہماری, حضور جانتے ہیں, باتیں سن رہی ہیں ہماری. یہ سب میں تو شاید کوئی بندہ تو شاید دیکھ سکے یا نہ دیکھ سکے, شاید ایک بندے کو کوئی بندہ دیکھ سکے یا نہ دیکھ سکے, آپ مجھے بتا سکیں یا نہ, یا میں جان سکوں یا نہ جان سکوں, لیکن سرکار تو جانتے ہیں نا کہ کون کدھر بیٹھ کے ان کی بارگاہ میں کس طرح کس انداز میں حاضری لگوا رہا ہے. تو میں بھی چاہتا ہوں کہ تو انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ نا پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور سے زوم کر کے آپ کو دکھا سکوں. نظر آتا ہے تھوڑا سا, لیکن ابھی کیونکہ جو ہے دروازے بند ہیں. کوشش تو تھی, چلو انشاءاللہ اگر اللہ کو منظور ہوا نا تو پھر دوبارہ ادھر حاضری کی کوشش کریں گے. سرکار نے اگر کرم فرمایا تو پھر انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ پھر عثمان کی اندر سے زیارت کرواؤں گا اور خود بھی مستفید ہوں گا. الحمدللہ میں نے تو پہلے زیارت کی ہے. اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے بار بار. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ. یہ درخت بھی لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. بالکل پوش علاقہ ہے جی, بالکل ہٹ کے رہائشی علاقہ اور بڑا پرسکون. السلام علیکم وعلیکم السلام.
یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ کھجوریں بھی لگی ہوئی ہیں ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک مدینہ پاک ہے، ایک بر عثمان کے ساتھ چل رہے ہیں، اور ایک کھجوریں بھی لگی ہوئی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم تو ادھر گھر میں چاہے مدینہ پاک کی کھجوریں دیکھ لیں تو ہماری کیفیت بن جاتی ہے کہ یار کدھر سے کھجوریں آ گئیں، سرکار نے کدھر سے تحفہ بھیج دیا۔ تو آج تو ہم دیکھیں یہ کھجوریں بھی دیکھ رہے ہیں، مدینہ پاک کی زمین پر چل رہے ہیں اور بر عثمان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ ہماری قسمت ہے، سرکار کا کرم ہے، اور یہ صرف سرکار کا کرم ہے، اللہ کی رحمت انشاءاللہ۔ یہ بھی ایک گیٹ ہے، یہ بھی ایک گیٹ ہے، یہ کبھی کبھی کھلا ہوتا ہے، یہ ادھر سے نا، لیکن اب بند ہے۔ تو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ۔ اب میں آپ کو ذرا زوم کر کے دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں سامنے، یہ ہے بر عثمان، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس کا واقعہ کچھ یوں ہے، یہ سامنے یہ جدھر کچے سے چھوٹی چھوٹی دیوار نہ ایک جگہ نظر آئی نا، اور اوپر اس کے چھت بنی ہوئی سبز رنگ کی، یہ ہے بر عثمان۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ علیہ وسلم۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ پاک آپ تشریف لائے ادھر، تو ادھر مسلمانوں کے لیے پانی کی بہت کمی تھی، اور ایک یہ کنواں تھا، یہ کسی یہودی کے پاس تھا، اور اس کا پہلے نام بر روما تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا نامدار مدنی تاجدار آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بندہ مدینہ میں مسلمانوں کی پانی کے لیے کنواں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ پاک جنت میں ایک چشمہ عطا فرمائے گا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کنویں کے مالک کے پاس آئے، جو کہ یہودی تھا، اس کے پاس آئے اور آپ نے فرمایا کہ یہ کنواں ہمیں دے دو مسلمانوں کے لیے۔ وہ مسلمانوں کو پانی بھی نہیں نا پینے دیتا تھا وہ بڑا، اور پانی بیچتا تھا، مہنگے داموں پانی بیچتا تھا۔ تو عثمان غنی پاک نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ بیچ دو، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ لیکن جب آپ نے قیمت بڑھائی، کاروباری تھا نا، پانی بیچتا تھا، کاروباری تھا، تو آپ نے جب قیمت بڑھائی تو وہ مان گیا۔ پھر اس طرح ماننا کہ بات ہوئی کہ جی آدھا آپ کا، تو آگے کا ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوتا تھا، اور ایک دن پانی اس کے پاس یہودی کے پاس ہوتا تھا، اور جب باری آتی تھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنواں خرید لیا آدھا، تو اس کے بعد جب پانی کی باری آپ کی آتی تھی تو آپ سارا دن فی سبیل اللہ اللہ کے نام پہ پانی دیا کرتے تھے۔ پھر آپ نے یہ اعلان فرما دیا کہ کوئی بھی کسی بھی مذہب کا بندہ کوئی بھی آ کے اس پر فری پانی بھر سکتا ہے۔ تو یہودی جو اس پاس خریدتے تھے وہ بھی ادھر آ گئے، اور ایک دن میں پانی بھر لیتے، اور جس دن وہ بیچتا تھا کوئی بھی نہیں آتا تھا۔ پھر مجبوری سے اس نے بعد میں جب دیکھا کہ کوئی پانی خریدتا ہی نہیں ہے، تو اس نے وہ آدھا کنواں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا۔ آپ نے وہ بھی خرید لیا اور اسی دام پہ خریدا، یہ نہیں کہ اب یہ مجبور ہے، پھر بھی آپ نے اسی دام پہ خریدا جس طرح پہلے خریدا تھا۔ اب میں یہ سوچتا ہوں کہ دیکھیں آپ کہ سودا تو جو کیا، اب اتنے مہنگے داموں کوئی چیز خریدی جائے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارے لوگ جو دنیا داری اب چل رہی ہے، کوئی بھی بندہ اگر کوئی بھی چیز خریدتا ہے نا مہنگی، تو اس کی پہلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں پہلے اس کے پیسے پورے کر لوں۔ لیکن آپ کا بزنس دیکھیں اور کاروبار دیکھیں، کیسی کاروباری سوچ ہے، سبحان اللہ۔ آپ نے جب خریدا تو فی اللہ دیا، لوگ کہتے تھے کہ جی آپ اس کا اجر کیوں نہیں لیتے، اور آپ فرماتے تھے کہ اس کا اجر جو اللہ کی بارگاہ میں ہے مجھے پتہ ہے۔ سرکار نے جو عطا فرما دیا نا کہ خیمہ مجھے ادھر جنت میں چشمہ ملے گا، تو اس سے بڑھ کے میرے لیے کوئی اجر نہیں، تو فری پانی تھے۔ تو جب یہ بزنس کیا نا اللہ کے ساتھ، تو اس کا اجر پھر یہ ملا کہ 1400 سال گزر گئے ہیں، 1437 سال گزر گئے، 36 سال گزر گئے۔ تو آج بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا یہ جو باغ ہے نا، اس سے جو آمدنی آتی ہے اس میں آدھا مال غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک گھاٹے کا سودا اس وقت ظاہری طور پہ دنیاوی طور پہ، لیکن اس کا فائدہ اللہ نے کیا عطا فرمایا آپ کو کہ آج تک لنگر چل رہا ہے۔ کوئی بندہ ایسا امیر ترین بتا دیں، کوئی بھی بتا دیں جس کا اتنا لنگر چلتا ہو، کوئی بادشاہ دنیا کا 400 سال تک اس کا لنگر چلے گا، اس کا ذکر چلے گا۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لنگر آج تک چل رہا ہے، اور مسجد عثمان غنی پاک کے ساتھ ایک ہوٹل بھی اب بنایا جا رہا ہے، جس کا
جو کہ آپ کے نام پہ ہی بنے گا، اور اس کی آدھی کمائی جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم ہوگی، اور آدھی جو ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ چل رہا ہے اسی باغ کے نام پر، بر عثمان کے ساتھ یہ جو باغ آپ کو میں نے دکھایا ہے اس کے نام پر ایک اکاؤنٹ چل رہا ہے، اس میں آدھی کمائی جمع ہوگی۔ تو یہ دیکھ لیں آج تک یتیم لنگر کھا رہے ہیں عثمان غنی، ایسے غنی سبحان اللہ، جن کو پھر اللہ غنی کرے جی، اور حضور کے غلام۔ عام غنی کیا کر سکتا ہے، لیکن جب کرنے والا ہی اللہ پاک کو، سب سے بڑا غنی تو اللہ ہے نا، تو جب اللہ خود کسی کو اتنا غنی کر دے تو وہ اتنا بڑا غنی ہوتا ہے کہ اس کا لنگر ان کا آج تک چل رہا ہے، اور روحانی لنگر، روحانی فیض آپ کا وہ بھی چلتا رہے گا، اور ظاہری فیض بھی انشاءاللہ تا قیامت چلتا رہے گا۔ اللہ پاک ہم کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقش قدم پر بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس باغ کی بھی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب کریں، اللہ کرے یہ میری نظریں دیکھ رہی ہیں اور سب کی نظریں یہ دیکھیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ عبد القدیر بھائی وہ مزار پر انوار کے پاس نہیں جانے دیتے کسی کو، وہ اندر ہے، حجرہ شریف ہے، حجرہ شریف کی میں کوشش کروں گا کہ میں زیارت کروا سکوں، لیکن جو ہے نا آگے تو پھر کسی کو نہیں جانے دیتے۔ گنبد خضرا کی زیارت کروائی ہے میں نے، اور ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ ہم گنبد خضرا کو دیکھ لیں تو ہم نے ایسا ہوگا جیسے مزار شریف کو دیکھ لیا، اور جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کی زیارت کی، سرکار نے فرمایا میں قیامت والے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ تو میرا تو یہی عقیدہ کہ میں گنبد خضرا کو دیکھتا ہوں تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار کی زیارت کر لیتا ہوں، کیونکہ ہماری نظروں کے قریب تو وہی گنبد خضرا ہے نا، وہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔